آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، نبی اکیلا نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابہ سارے مل کے کامل نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ ہر صحابی نمائندہ مصطفیٰ تو ہے، لیکن وہ نمائندگی شاید تمام اوصاف میں کامل نہ کرے، ایک وصف میں کامل ہوگا اور ایک وصف میں کچھ کم ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین بھی ہیں، عادل بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ساری صفات موجود ہیں، لیکن غلبے کے اعتبار سے ان میں صفت صداقت کا غلبہ ہے تو لقب ان کو صدیق ملا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، سخی بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، ساری صفتیں موجود ہیں، لیکن غلبہ ان میں صحیح فیصلے کرنے کا ہے قوت اور طاقت کے ساتھ، اس لیے ان کو فاروق کہتے ہیں۔ جو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اوصاف نبوت کے وارث ہیں، لیکن کسی صحابی میں ایک کا غلبہ، کسی میں دوسرے کا غلبہ، کسی میں تیسرے کا غلبہ۔ تو نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی تنہا کامل نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابہ سارے مل کر مکمل اور کامل نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اب ایک صحابی اگر قاری ہے اور اس درجے کا محدث نہیں، دوسرا محدث ہے تو بڑے درجے کا فقیہ نہیں، تیسرا فقیہ ہے تو بڑے درجے کا تاجر نہیں، اگر ایک تاجر ہے تو بڑے درجے کا مجاہد نہیں، اور ایک مجاہد ہے تو بڑے درجے کا تہجد گزار اور عابد نہیں، اگر عابد ہے تو اس سے بڑے درجے کا وہ سخی نہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں صاحب تو موجود ہیں، لیکن جتنا بڑا قاری ہے دوسرا اتنا بڑا محدث ہو، یہ جتنا بڑا محدث ہے دوسرا اتنا بڑا فقیہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو صحابی قاری ہے اس نے قرات اللہ کے نبی سے لی ہے، جو محدث ہے حدیث اللہ کے نبی سے لی ہے، جو سخی ہے سخاوت اللہ کے نبی سے لی ہے، جو مجاہد ہے جہاد اللہ کے نبی سے لیا ہے، اور جو فقیہ ہے اس نے فقاہت اللہ کے نبی سے لی ہے، جو سخی ہے اس نے سخاوت اللہ کے نبی سے لی ہے، جو عابد ہے عبادت اللہ کے نبی سے لی ہے، اور جو تاجر اس نے تجارت اللہ کے نبی سے۔ اب دیکھو سارے اوصاف تنہا نبی کے اندر جمع ہے، اور آگے وہ اوصاف تقسیم ہو رہے ہیں، کسی میں قرات کا غلبہ، کسی میں حدیث کا غلبہ، کسی میں فقاہت کا غلبہ، کسی میں شجاعت کا غلبہ، کسی میں تجارت کا غلبہ، کسی میں جہاد کا غلبہ، کسی میں زہد و عبادت کا غلبہ، لیکن سارے اوصاف ایک جگہ پہ جمع کریں تو وہ نبی کی ذات بنتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نبی تنہا نمائندہ خدا ہے اور صحابہ سارے ملائیں جو پھر نبی کا کامل اور مکمل نمائندہ بنتے ہیں، اور جب ایک ایک کو الگ کرتے جائیں، ایک ایک کو الگ کرتے جائیں، ایک نمائندہ قرات میں ہے، ایک نمائندہ عدالت کس میں حدیث میں ہے، ایک نمائندہ فقاہت میں ہے، ایک نمائندہ مسائل وراثت کے اندر ہے، تو نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ نبی تنہا کامل نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابہ سارے ملائیں تو کامل اور اکمل نمائندہ خدا بنتے ہیں۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی، اب اگلی بات سمجھیں، نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے اور صحابی اکیلا معصوم نہیں ہوتا۔ نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے، صحابی اکیلا معصوم تنہا معصوم نہیں ہوتا۔ جب صحابی تنہا ہو تو مومن ہے، جب یہ تنہا ہو تو عادل ہے، جب یہ تنہا ہو تو یہ حجت ہے، اور جب یہ تنہا ہو تو محفوظ ہے، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ان کا جمع ہونا نبی کی طرح معصوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ صحابی تنہا معصوم نہیں ہوتا، نبی تنہا معصوم ہے۔ صحابی جب تنہا اکیلا ہو، مومن اکیلا ہو، حجت اکیلا ہو، محفوظ اکیلا ہو، معیار، یہ سب صفات اکیلے ہونے کی ہیں۔ اکیلا ہوگا تو مومن،
اکیلا ہوگا حجت، اکیلا ہوگا عادل، اکیلا ہوگا محفوظ، اکیلا ہوگا معیار حق، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ تنہا نمائندہ خدا ہے، اور یہ سارے ملے تو پھر نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی کو تنہا معصوم مانتے ہیں اور صحابی کو تنہا معصوم نہیں، جب سارے مل جائیں تو پھر ان کو معصوم مانتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی مسئلے پر سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو شریعت میں اس کا نام کیا ہے؟ اجماع صحابہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اجماع صحابہ۔ اب یہ مسئلہ آپ پہ کھلنا چاہیے کہ جب ایک مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں تو یہ اجماع صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک یہ جتنے انسان ہیں اللہ کے نبی کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے، یعنی قبول کرنے والی امت، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت ہے۔ دعوت اسے بھی ہے لیکن ابھی قبول نہیں کی، اور جس نے قبول کر لی ہے وہ امت دعوت سے امت اجابت کے اندر آ گیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ ساری نبی کی امت ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ پیغمبر کی امت میں سے امت کا طبقہ اولا کون سا ہے اور امت کا طبقہ اعلیٰ کون سا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ امت کا طبقہ اولا اور امت کا طبقہ اولیاء، امت کا طبقہ اول اور امت کا طبقہ اعلیٰ، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ جب قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، لیکن ڈائریکٹ خطاب کسے ہے؟ صحابہ کرام کو ہے نا۔ ہمیں خطاب بواسطہ صحابہ ہے اور انہیں خطاب بلا واسطہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو معلوم ہوا امت کا طبقہ اول بھی صحابہ ہیں اور امت کا طبقہ اعلیٰ بھی صحابہ ہیں، اور امت کا طبقہ اعلیٰ اور اول اگر صحابہ ہیں تو جب یہ حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، تو اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اجماع امت کا پہلا فرد وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، اور یہ آپ نے اصول پڑھا ہے کہ اجماع امت معصوم ہوتا ہے، اجماع امت معصوم ہوتا ہے۔ اب ذہن نشین فرمائیں اجماع امت کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے اس مسئلے کا انکار ایسے ہی کفر ہوتا ہے جیسے نبی پاک کے مسئلے کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اجماع صحابہ کا انکار کفر ہے نا، میں بتا رہا تھا وجہ کیا ہے۔ اجماع امت کے انکار کو جب ہم کفر کہتے ہیں اس سے مراد ہے اس اجماع کا انکار کرنا جس پہ امت کا طبقہ اولا اور طبقہ اولیاء، طبقہ اول اور طبقہ اعلیٰ متحد ہو، اور اس طبقے کا نام ہے اجماع صحابہ۔ معلوم ہوا کہ جس اجماع کا انکار کفر ہے وہ عام اجماع نہیں ہے بلکہ صحابہ کا اجماع ہے، عام اجماع نہیں بلکہ توجہ رکھنا بلکہ صحابہ کا اجماع ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ صحابہ کے اجماع کا انکار کفر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحابی اکیلا ہو تو مومن، اکیلا ہو عادل، اکیلا ہو حجت، اکیلا ہو محفوظ، اکیلا ہو معیار، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہے، پھر ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہیں۔